اکثر اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایات کا کچھ آپ کو بھروسہ نہیں کہ یہ اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہے۔ سیکنڈلی، جس چیز کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہ ہونا، اس کے اوپر خام خواہ ایک بحث کیے جانا، وہ درخت کون سا تھا جو انہوں نے کھایا، وہ گندم تھا کہ کیا تھا، وہ کیسا تھا، شیطان کیسے پہنچا اس کے اندر، جنت کے اندر، کیا وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے پہنچا، ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہاں پہ بتائی گئی۔ اگر یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی نا سمجھنے کے لیے کہ شیطان پہنچا کیسے، اب اس کھوج میں پڑ جائیں، وہ چاہے جیسے بھی پہنچا، اس سے نہ مجھے نہ آپ کو کچھ بھی عمل میں فرق نہیں پڑے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا، اور بہکایا کس طرح سے، اور پھر ان کو نکلوایا وہاں سے۔ کہا جاتا ہے 4000 پیغمبر بھیجے جو ان کے پاس آئے، لیکن پھر بھی یہ لوگ سمجھے نہیں، سنبھلے نہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، آپ کو پتا ہے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد کہلاتی ہے یہ، جن کا ذکر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ پہلے چوزن پیپل تھے، پہلے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ اس صورت میں آپ ان کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے، بلکہ آگے تقریباً 100 آیات آپ انہی کے اوپر دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، فرمایا میری امت پہ بھی وہ تمام حالات وارد ہو کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، یعنی بالکل سیم حالات گزریں گے۔ ایک حدیث میں یہ کہ تم بھی وہ سب کرو گے جو پچھلی امتوں نے کیا، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے بل میں بھی گھسیں تو تم بھی گھسو گے، اور ان میں سے کوئی بدبخت ایسا بھی اگر ہوا کہ اپنی ماں سے زنا کرے تو تم میں سے بھی لازماً کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوگا جو یہی حرکت کرے، یعنی اتنی حد تک وہی کام ہوں گے جو انہوں نے کیے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو برائی تھی، ان کی جو بگاڑ تھا عقیدے میں، اخلاق میں، وہ ہمارے سامنے ہائی لائٹ کر کے دکھایا تاکہ ہم سمجھ جائیں، ہم عقل کریں، ہم سمجھ کریں کہ دیکھو ہم نے ایسا نہیں کرنا جیسے یہ تھے۔ تو سورہ بقرہ میں یہود کے بارے میں بات ہے، مغضوب علیہم کے بارے میں بات ہے، اور یاد رکھیے سورہ آل عمران جو ہے اس میں ضالین کے بارے میں بات ہے، جو عیسائی ہیں ان کے بارے میں بات ہے۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ یہود کیوں نہیں کہا گیا؟ یا ایھا الیہود کہہ دیا جاتا۔ کیا بات ہوتی ہے کہ جب باپ کا نام لے کے پکارا جائے، اب وہ بڑے بزرگ کوئی باپ دادا ان کا نام لے کے، مثلا آپ کو ہی اگر نام لے کے کہا جائے اے فلاں کی بیٹی، اور دوسری طرف آپ کا نام لیا جائے سائمہ، فرق ہے نا دونوں میں۔ جب آپ کو کہا جائے فلاں کی بیٹی تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک آپ کے اندر آپ جب یہ بات سنتی ہیں آپ فلاں کی بیٹی، تو ایک ڈیفرنٹ جذبات پیدا ہوتے ہیں نا۔ فلاں کی بیٹی، وہ جو بہت سخی تھے، یعنی اب آپ بھی سخاوت کرو کہ ہدایت کے بغیر کوئی نعمت بھی نعمت نہیں ہے۔ مثلا آپ کو اولاد مل جاتی ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو وہی اولاد انسان کے لیے غم کا باعث بن جاتی ہے، رلانے کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر مال ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو اسی مال کو انسان عیاشیوں میں اڑاتا ہے، اور وہی مال انسان کے لیے سخت حساب کتاب کا اور بعض دفعہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح صحت ہے، صحت ہدایت کے بغیر ہے تو وہ صحت بھی ہے تو انسان گناہوں کے اندر اس صحت کو لگا رہا ہے نیکیوں میں آنے کی بجائے۔ تو ہدایت کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس چیز کے ساتھ بھی لگ جائے گی یہ اس کو بھی نعمت بنا دے گی، ورنہ وہ چیز زحمت بن جائے گی، وہ چیز رلانے کا سبب بن جائے گی، عذاب بن جائے گی۔ تو ہدایت کی اتنی بڑی نعمت تمہیں عطا فرمائی، اور جو کسی کو نہیں دیا عالمین میں سے، کیا اللہ نے ان کو دیا؟
آپ دیکھیں منو سلوا ان کے اوپر آیا، بادلوں کے سائے ان کے اوپر آئے، اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی. یہ ساری باتیں اگلے سبق میں آئیں گی. ایسا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا نا. تمہیں تو اتنی بڑی اللہ نے نعمتیں دی. ہدایت کس صورت میں آئی تھی ان کے پاس؟ آپ کو پتا ہے جو 3 بڑی کتابیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، تورات، انجیل اور زبور، ساری کی ساری بنی اسرائیل میں ہی تو آئیں. صرف ایک قرآن ہے جو باہر ہے، باقی تو سب بنی اسرائیل میں آئیں. تو کتنی بڑی ان کو نعمت ملی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو تمہیں بہت بڑی نعمتیں دی ہیں، تم ان کو یاد کرو. اب یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو کوئی مثلاً یاد کراتا ہے، یہ دیکھو آپ کے باپ کے ساتھ میں نے اتنی بھلائی کی، آپ کے باپ کو میں نے وہ اتنے مشکل حالات میں یہاں پہ تھے، میں نے ان کی مدد کی. میں نے کیا یاد کرانا ہوتا ہے؟ کیا آپ دوسرے کا احسان مانو، آپ دوسرے کی قدر جانو کہ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوئی ہے. یہی مقصد ہوتا ہے نا نعمت یاد دلانے کا. نعمتیں جتنی ملتی ہیں انسان کی سرکشی اتنی بڑھتی ہے، انسان اتنا ہی اللہ کو بھول جاتا ہے. جب اے سی لگا ہوا ہے تو نیند زیادہ ہی آتی ہے. جب کھانے کو فریج میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے تو پھر کھا کے نیند بھی اتنی ہی ہوگی، اور پھر روزہ بھی نہیں رکھا جائے گا. اور پھر جب انسان کے پاس عیش و آرام ہو تو وہ پھر پارٹیز اور فن ٹائم میں اور ویکیشنز میں زیادہ لگ جاتا ہے، سیر سپاٹوں میں زیادہ لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جھکا ہے. اس کا فن اور پارٹیگ اور مزے زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عاجزی دکھائے، وہ اور اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمت یاد دلا کے فرمایا کہ اس نعمت کو دیکھ کے ہی نعمت دینے والے کو یاد کرو. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں نا، اب چھوٹی سی بات مثال لے لیں، آپ کے سامنے کوئی میچ ہو رہا ہے جس کے اندر ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف کوئی کافر ہے، تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، اللہ تو ہماری مدد کر. یعنی آپ کو اس کا مطلب پتا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے اللہ نے ان کو فرمایا نا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. تو ہمیں اندر سے یہ بات پتا ہے کہ جو ایمان لا کر فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی طرف ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں اللہ تو کافروں کی نہیں، ہماری مدد فرما. اللہ ہم آخر تو مسلمان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ ایمان لا کے عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ. اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ ہے جو واقعی اللہ پہ سچا ایمان رکھتے. تم اپنا وعدہ تو پورا کرتے نہیں، تمہارے پاس تو وہ ایمان ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیا تم سے. تم تو ویسے چلتے ہی نہیں ہو جیسے اللہ نے تم سے وعدے لیے. ہم نے کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہوا؟ جی ہاں، کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کو الہ نہیں سمجھتے، کوئی ہے ہی نہیں الہ. الہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی ہمارا تو سب کچھ تو ہی ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرا ہی حکم چلے گا. جب آپ نے کسی کو الہ مان لیا نا، خدا ماننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب آپ نے خدا سے اوپر اپنی اولاد کو بھی بٹھا دیا، خدا سے اوپر اپنے ماں باپ کو بھی بٹھا دیا، خدا سے اوپر اپنے ہسبینڈ کو بھی بٹھا دیا، خدا سے اوپر سارے دنیا کے لوگوں کو بھی بٹھا دیا. لوگ ایسے کہتے ہیں اللہ ایسے کہے تو کہے، ہمیں نہیں پتا. لوگ تو ایسے کہتے ہیں دنیا میں بھی تو چلنا ہے ہم نے. تو جب سب کو خدا سے اوپر بٹھا دیا تو آپ نے تو اس کو خدا ہی نہ سمجھا. لیکن آپ ایکسپیکٹ اللہ سے کیا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے. اس کی مدد کا وعدہ تو ان کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے. عمل تو ہم سے نہیں ہوتا، صاف منہ سے بولتے ہیں نہیں عمل ہم سے نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. تو پھر آپ تو خود ہی منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کا وعدہ تو ان کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ سمجھنا جنت تو بس ہمارے لیے، جنت تو بنی ہی ہمارے لیے، تو خالی رہ جائے گی ہمارے بغیر. تم اپنا وعدہ نبھاؤ گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم نہ نبھاؤ وعدہ اور پھر تم اللہ سے ایکسپیکٹ کرو کہ وہ تو اپنا وعدہ نبھائے. کس بات کا؟ وہ تو وعدہ تھا ہی ان کے لیے جو کہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، تم اپنا تو پورا کرتے ہی نہیں. لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے. یاد رکھیے کہ یہ ان کے نا علماء سے جو ریبائز تھے ان سے بات ہو رہی ہے. وہ لوگ کس بات سے ڈرتے تھے جو کہا گیا صرف مجھ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے نہ ڈرو. اصل میں بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا پرابلم یہ تھا
کہ وہ لوگ فتوے دیتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، لوگوں کے کو میں دین کا جو پرچار کرتے تھے. تورات جو تھی ان کے ہاں بھی ایسی تھی کہ تورات کے بڑے بڑے علماء تھے اور وہی لوگوں کو جو بھی بات بتانی ہوتی تھی وہ بتاتے تھے. لوگوں کی ڈائریکٹ ایکسس ایسے نہیں تھی، وہ تورات پڑھ بھی لیتے تھے. ایک صحابی وہ فرماتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ کیسے یہ ہوگا جبکہ ہم پڑھتے ہیں قرآن کو اور ہم اس کو ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر کیسے قرآن اٹھ جائے گا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، تو یہ لوگ بھی پڑھتے تھے، اپنی تورات کو پڑھتے تھے لیکن بغیر سمجھے، ان کو سمجھ کچھ نہیں تھی، جیسے آج ہمارا حال ہے. ان کو سمجھ کچھ نہیں تھی، ان کے علماء ہی تھے جن کو سمجھ تھی ساری. ٹھیک ہے، اب علماء جو بھی بتائیں گے بس وہی ہے نا، لوگ تو کچھ بھی نہیں جانتے، جیسے آج جو بھی فتویٰ دے دے بس لوگ اس کو مان لیتے ہیں. تو اب ان کو ڈر کیا تھا؟ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کریں گے کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ، یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے، کتاب استثناء کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. اب وہ پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں کلام نہیں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو تختیاں آئی تھی، تورات کی تختیاں آئی تھی، یعنی اس کو وہ لکھا ہوا تھا، تورات لکھی ہوئی آئی تھی ان کے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، ان کے پاس قرآن لکھا ہوا نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا اور ان کی زبان سے جاری کیا تھا. تو اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جو حکم میں اسے دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں، یہ آ گئے ہیں، آپ ان کے اوپر ایمان لے آؤ، تو کیا ہوگا؟ جب دین کاروبار بن جاتا ہے نا، دین بزنس بن جاتا ہے. بزنس کا مطلب یہ نہیں صرف کہ پیسے ملتے ہیں اس سے، جب کرسیاں ملتی ہیں، حب جا آ جاتی ہے، میری کرسی، میں اتنا بڑا عالم. اب کیا ہوگا جب کہیں گے وہ نبی آ گیا، تو اس عالم کی کیا پوزیشن رہے گی؟ زیرو. کتنے اس کے فالوورز رہیں گے؟ زیرو. کتنے فینز ہوں گے اس کے؟ زیرو. سب تو چلے جائیں گے ان نبی کے پاس. کہاں نبی کا مقام اور کہاں ایک عالم؟ وہ تو ان نبی کو جا کے مانیں گے، اور جب وہ ان کو مانیں گے تو میرا کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. میری حیثیت یعنی بالکل اپنے آپ کو تو زیرو کر دینا. میری کرسی گئی، میرا یہ مقام گیا، لوگ میرے پاس پوچھنے آتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے، میری اتنی بڑی، یعنی ظاہر ہے علماء یہود بڑا ایک مقام رکھتے تھے ان میں. جب وہ نبی آ گیا اور نبی کے پاس سارے لوگ چلے گئے تو ان کے پاس تو ظاہر ہے ان کا تو ختم ہو گیا نا، پھر سارا کچھ ان کا تو کام دھندا ختم، پھر بس لپیٹیں اپنی سب کچھ اور گھر جائیں. تو ڈر تھا کہ وہ تو سارے بھاگ جائیں گے ہم سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، میرے سے صرف ڈرو، اس سے مت ڈرو کہ یہ چلے جائیں گے ہم سے اور یہ ہم سے ہمارا کیا بنے گا.